ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے اس کے لیے اللہ ایک قرات لکھ دیتا ہے، ایک بار درود ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور یہ قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، درود پڑھتے جائیں، انشاءاللہ ڈھیروں ثواب اور رحمتیں حاصل کرتے جائیں۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام میں مفتی محمد حسان عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ایک حدیث پاک عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ وضو کرے، تو پہلی بات تو کیا یہ روایت اسی طرح ہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا وضو اس کا برقرار نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ویسے ہی احتیاطاً اسے وضو کرنے کا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ روایت تو موجود ہے، حدیث پاک تو صحیح حدیث ہے، لیکن یہ منسوخ ہے اور یہ استحباب پر محمول ہے۔ یعنی جمہور علماء کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے یہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ٹوٹنے کا حکم ہے یہ ابتدائی اسلام کے اعتبار سے تھا، پھر اس کے بعد یہ حکم باقی نہ رہا، تو اس وجہ سے پھر جمہور علماء نے، جن میں شوافی بھی شامل ہیں، مالکیہ بھی شامل ہیں، اناف بھی شامل ہیں، ان تمام کا موقف یہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام احمد بن حنبل کا موقف یہی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اصول و ضابطہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہو تو پھر اس میں مستحب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسا عمل کرے کہ کسی کے بھی خلاف معاملہ نہ ہو، اس کو خروج عن الخلاف کہتے ہیں، کہ اختلاف سے بندہ یہ نکل جائے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگرچہ کہ ہمارے مذہب کے مطابق وضو ٹوٹے گا نہیں، احادیث طیبہ کی روشنی میں حکم یہی بنے گا، لیکن چونکہ یہاں پر ایک امام اجل کا اختلاف موجود ہے اور وضو کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، مذہب کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی، تو اس لیے ایسے موقع پر عمل کرنا یہ بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اگر اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ اچھا، اس کی کوئی خاصیت ہے اونٹ کے گوشت کے حوالے سے، یا ویسے ہی ابتداء اس کے حوالے سے، یعنی اس میں کوئی خاص؟ اس میں نمکینی اور دسومت وغیرہ، چکنائی وغیرہ یہ زیادہ ہوتی ہے اس حوالے سے۔ جی صحیح۔ اونٹ کے حوالے سے قربانی میں بھی بہت سے ایسے مسائل لوگ بطور خاص وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کہ جس میں اونٹ کو نہر کرنے کے اعتبار سے، اونٹ کے اندر حصوں کے اعتبار سے بھی بعض اوقات کہ اونٹ میں زیادہ حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں یا اونٹ میں ہی 7 حصے ہوتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے باقاعدہ یہ بیان ہے کہ اونٹ اور گائے بیل یہ سب میں 7 ہی افراد شریک ہوتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں حسان صاحب اس حوالے سے کہ اونٹ میں جو حصے بھی کریں گے قربانی میں تو 7 ہی ہوں گے، یا بڑے ہونے کی وجہ سے 10 کریں گے؟ اصل دیکھیں، اصول یہ ہے کہ ایک جان کی طرف سے جو قربانی ہونی چاہیے وہ ایک ہی جانور ہو پورا، ٹھیک، چاہے وہ بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، یا گائے بیل ہو یا اونٹ ہو، سب میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک کس طرف سے ایک ہی جان یہ قربان کی جائے۔ قیاس کا تقاضا، اصول کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ
ہر ایک کی طرف سے جدا گانا ایک جان یہ قربان کی جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے اور 37 مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر فرمائے۔ تو اس کی علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ یہ 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر سال کے اعتبار سے نہر فرمائے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کی طرف سے ایک مکمل جانور چاہے کوئی سا بھی ہو وہ نہر کیا جائے، ذبح کیا جائے، قیاسی ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل موجود ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے اندر ہم نے مل کر 7 افراد گائے میں شریک ہوئے اور 7 افراد ہم اونٹ کے اندر شریک ہوئے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ جو عمل تھا، اس کی وجہ سے اونٹ اور گائے کے اندر 7 افراد کو شریک ہونے کی اجازت ملی ہے۔ تو اس لیے اونٹ کی یا گائے کی جسامت کا لحاظ نہیں ہے، اصل اعتبار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ عمل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ ہاں، بعض روایتوں کے اندر جو 10 کا تذکرہ آیا ہے تو وہ روایت جو ہے وہ منکر و شاذ ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں جو اصول حدیث ہیں اس کی روشنی کے اندر جو ترجیح حاصل ہے وہ 7 حصوں والی روایت جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو یہ 10 کا عمل نہیں ہے، بلکہ صحیح روایت کے مطابق جو ہے وہ 7 ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان اونٹ کے اندر شریک ہوئے تھے، 10 افراد شریک نہیں ہوئے تھے۔ جی، کال کچھ لیتے ہیں اور کچھ ویڈیو سوال بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی منڈی سے بھی سوال یہ بھیجے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ سیدی، آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ویڈیو، ذرا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس طرح جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں جن کو منڈی لایا جاتا ہے تو اس طرح ان کو سوزوکی میں لایا جاتا ہے اور تکلیف کے ذریعے جو ہے نا ان کو اتارا جاتا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس طرح ان کو بے زبان جانوروں کو تکلیف دینا کیسا؟ اچھا جی، یہ جو عام منڈی میں جانوروں کو نیچے کچھ نہ کچھ وہ رکھا ہے، لیکن بکروں کو اوپر سے ہی پھینکا جا رہا ہے باقاعدہ، تو کیا کہیں گے؟ عام طور پر تو دیکھیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ تو ایک یوں کہہ لیں کہ ظالمانہ یا یوں کہہ لیں کہ بے پرواہی والا جو مناظر ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس انداز میں یہ بڑے جانوروں کو بھی اور اسی طرح بکرے کو بھی ٹرک سے اور سوزوکیوں سے چھلانگ لگوا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے، جانوروں کے لیے ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر کچی زمینوں کے اندر رہنے کے عادی ہوتے ہیں، جہاں ریت ہوتی ہے ایسے مقامات پر رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں یہ اس چیز کے لیے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ان کو یہ جگہ جو ہے وہ کمفرٹ رہتی ہے کہ جس کے اندر یہ ریت وغیرہ ہو، نرم زمین ہو، یہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ یہ سخت زمین، ماربل والی، ٹائل والی، یہ ان کے لیے کمفرٹ نہیں ہوتی، یہ لوگ اس میں اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اب یہ جو چھلانگ لگواتے ہیں اس میں ایک تو ویسے ان کے لیے تکلیف، اور پھر اس کے بعد اندیشہ اور خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی وغیرہ یہ ٹوٹ جائے، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب اتارنا ہو تو پھر اس کے لیے پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ جس مقام پر آپ نے اتارنا ہے تو جو اتارنے کا طریقہ کار ہے، بعض تو اس میں کوئی لکڑی وغیرہ رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اترتی بھی نیچے آ جاتی ہے، یا بکرا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے بھی نیچے رکھ لیتے ہیں، یا اور نیچے جو ہے وہ کوئی مٹی وغیرہ یہ اتنی بڑی رکھی جائے تعداد میں کہ وہ بآسانی اس کے اوپر اتر سکے۔ تو جتنا زیادہ ان کی تکریم کریں گے اور ان کو آپ ان کا خیال رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اجر ملے گا۔ اچھا، یہاں انہوں نے کوئی مٹی تو رکھی ہے، اگر یہ دوبارہ ویڈیو یہ دکھا سکیں، لیکن آپ اس کو پھینکنے کا سٹائل دیکھیے گا اپنا حسان صاحب، مٹی تو بظاہر میرے خیال نیچے کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ ذرا دوبارہ چلائیے ویڈیو، دوبارہ چلائیں، اب یہ دیکھیں، ابھی دیکھیے گا وہ اوپر سے کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھیں، اللہ، یعنی ٹھا کے سیدھا جو ہے نا وہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، یعنی اوپر سے پھینک رہے ہیں بالکل، اور نیچے بھلے مٹی والا ہے کہ وہ یہاں گرے گا اور خود ہی بکرا چلے جائے گا۔ کوئی بہت مہنگے بکرے ہوتے ہیں بعض تو سے جو کیٹل فارم اور یہ سب پالتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ بکروں کے اور ان چیزوں کے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں ایک چیز کے، اور یہ عام جو منڈی کے ہیں اور وہاں لوگ اس میں وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چرا کے نا، کیونکہ یہ پلے ہوئے بھی باہر کے ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی خاص وہ چارہ
ایک ہی جگہ پر رہنا اور ان کو پانی چارہ ایک ہی جگہ پہ ملتا رہے، یہ بھی کم ہوتا ہے۔ ان میں ایک تعداد جانوروں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو چر کر عام گزر بسر ان کے یوں ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال جیسا بھی یہ جان تو ہے نا اب اس کے ساتھ یہ بالکل ایسا ہی ہے، احتیاط تو ویسے ہی برتنا ہوگی۔ اب یہ تو قربانی کے جانور ہیں، قربانی تو قربانی کے جانور کا احترام تو بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اوپر بھلائی کو، احسان کو لکھ دیا ہے، تو لہٰذا تم جب جانور کو ذبح بھی کرو تو اس وقت بھی بھلائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ تو شریعت مطہرہ نے ان سے فائدہ اٹھانے کی ایک اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی کوئی اجازت دی بھی ہو، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے، واجبات کو ادا کرنا ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ زیادہ تکلیف دینا، بلا ضرورت تکلیف دینا، یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے بالکل ممنوع ہے، اور بعض صورتوں کے اندر یہ آپ کے لیے گناہ کا اور سزا کا سبب بھی بنے گا۔ جی مزید سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے کے کان میں آن لائن اذان دے سکتے ہیں؟ آن لائن کاروبار تو سنا دے سب چیزیں، ابھی آپ نے آن لائن اذانیں بھی۔ جی جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق اذان دینی چاہیے کہ براہ راست جو ہے وہ کوئی شخص موجود ہو اور وہ بچے کو اس کے کان کے اندر اذان دے، یہی بہتر طریقہ کار ہے، اچھا طریقہ کار ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ لیکن بہرحال اگر کوئی آن لائن جو ہے وہ اذان دے رہا ہے، بچے کے کان میں اللہ کا نام ہی جا رہا ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا اور فائدہ جو ہے اس بچے کو حاصل ہوگا۔ لیکن جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق اذان دینے میں یہ جس میں کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہے، حدیث مبارکہ میں جو ارشاد ہے اس پر عمل کرنا ہے، وہ تو ظاہر وہی physically طریقہ ہو، کار ہے براہ کہ راست۔ فزیکلی اس کے ہاتھ میں موجود ہو اور وہ بچے کے کان میں اذان دے۔ ٹھیک ہے، گھر والے بھی دے سکتے ہیں، گھر کا کوئی بھی فرد، یا دینی چاہیے ان کو؟ یہ مولانا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اذان ہی نہیں دی۔ جو دے سکتا ہے اذان، جو شخص بھی صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ اذان دے سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پہ بچے کے کان میں اذان دے دے۔ یعنی حکم یہی ہے کہ بچے کو نہلا دھلا کر جب پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، یعنی اس کے اوپر جو رطوبت وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ دور کر لی، تو اب چاہیے یہی کہ بندہ فوری طور پر اس کے کان میں اذان یہ دے دے۔ اس سے انشاءاللہ بچہ یہ مرگی جیسی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس سے محفوظ رہے گا۔ جی مزید سوال۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ 4 رکعت والی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں اگر دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو اب تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھے گا اور کیا اسے اختیار ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جی 4 رکعت سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، اور ان میں دوسری جی غیر موقدہ میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پہلی رکعت میں مثال کے طور پر سورۃ الناس پڑھ لی تو دوسری میں بھی سورۃ الناس پڑھ لے، اور اگلی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں اگر چاہے تو سورۃ الناس بھی پڑھ سکتا ہے اور چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی 2 رکعتیں جو اگلی والی ہیں ان میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو بعد میں انہیں ادا کر سکتا ہے۔ البتہ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کے بارے میں پھر تفصیل ہے، اور اس میں فتاویٰ اور آراء جو ہے وہ علماء کی مختلف ہیں۔ بعض کے مطابق جو ہے وہ چاہے تو جو 2 سنت بعد والی ہیں اس کے اندر کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتا ہے، اور بعض کے مطابق جو ہے وہ چونکہ یہ 4 سنت موقدہ ہیں اور یہ واجب اور فرض سے ملحق ہو جائیں گی قرأت کے اعتبار سے، تو انہیں چاہیے کہ پھر 4 رکعت کے اندر سورۃ الناس ہی پڑھیں۔ یعنی دوسری میں پڑھی تو پھر بقیہ 2 میں بھی سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں۔ جی مزید سوال یہ ہے کہ ایک خاتون شوہر کے انتقال کے بعد عدت نہیں کرتی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوسری جگہ شادی سے پہلے عدت مکمل کریں یا نہیں؟ عدت پوری نہیں کرتی ہے تو اب کیا؟ اصل میں عدت تو نام ہے وقت کا، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کا نام ہے، اس نے تو باہر صورت گزرنا ہی گزرنا ہے۔ جیسے ہی مرد کا انتقال ہوا یا عورت کو طلاق ہوئی تو اس صورت میں وہ وقت شروع ہو گیا۔ اب
جو ہمارے یہاں عام طور پہ عدت کہتے ہیں، عدت کرنا جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر عورت رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ عدت کے احکام ہیں جن پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب عدت شروع ہو گئی اس کی، چاہے وہ موت کی عدت ہو چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے جو بنیادی حکم ہے وہ دو طرح کے یہ ہیں کہ ایک تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اسی گھر کے اندر اس نے عدت گزارنی ہے، دوسرا وہ زینت نہیں کرے گی، یعنی فیشن وغیرہ یا اس طرح کے انداز اختیار نہیں کرے گی جس کو زینت کہا جاتا ہے، اس سے اس کو منع کیا گیا۔ یہ دو چیزیں اس نے اختیار کرنی ہیں، باقی وہ جو عدت ہے وہ تو گزر ہی رہی ہے اس کی۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت باہر نکل گئی تو اس کی عدت ٹوٹ جائے گی، یا اس نے عدت کی ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عدت وقت کا نام ہے، وہ گزر رہی ہے، اور عدت کے احکام یہ ہیں کہ اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اس نے کوئی زینت والا کام نہیں کرنا۔ اب یعنی ٹائم پیریڈ اتنا پورا ہو چکا ہے، بظاہر اگر کوئی شریعت کی پابندیاں نہیں کی تو عدت اس کی شمار ہوگی کہ عدت گزر چکی ہے، لیکن اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ وہ ٹائم پیریڈ ہی مکمل نہیں ہوا تو پھر کیا آگے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ جب تک مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عدت ہی میں ہے، یعنی عدت رکنے والی چیز نہیں، وقت جس طرح اور نہیں عدت رکتا میں نا، نکاح کرنا حرام، جی عدت تو گزر ہی رہی ہے، بس اس کے جو احکام ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اگر اس نے عمل نہیں کیا ان احکام کے اوپر تو وہ گناہ گار ہوگی۔ جو شریعت مطہرہ نے جہاں لازم قرار دیا جن پر عمل کرنا، اگر ان پر عمل نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ جیسے گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت شرعی، جہاں شریعت مطہرہ نے اسے اجازت نہیں دی وہ باہر نکل رہی ہے، یا اسی طرح وہ زینت اختیار کر رہی ہے، تو اب یہ صورت جو ہوگی اس میں یہ گناہ گار ہوگی۔ یا جیسے نکاح والی آپ نے بات کی تو اس میں نکاح فاسد اور باطل ہوگا، تو یہ عدت کے احکام باقی رہیں گے جب تک عدت پوری وقت پورا نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، مزید ویڈیو سوال۔ سیدی آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایسا دبلا پتلا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، گودا نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرما کر بتائیے گا کہ یہ گودا نہ ہونے سے کیا مراد ہے، اس کی کیا حد ہے، یعنی اس کی نشانیاں کیا ہے؟ نیز یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا اس جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو اتنا نہیں ہے، کمزور جانور ہے، لیکن یہ والا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل چل کر جانے پہ وہ قربان کا بھی نہ جا سکے، چرنا چھوڑ دیا اس نے، چلنا ہی چھوڑ دیا، چرنا چھوڑ دیا اس نے، اور کمزور اتنا ہوتا ہے چرنا بھی اور چلنا بھی، چل کے جا ہی نہیں سکتا قربان گاہ تک، تو ایسی کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے۔ باقی اس طرح کے جانور تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور روڈوں پہ بہت ساری گائیاں ایسی گھومتی پھر رہی ہوتی ہیں، تو بہرحال یہ جو بظاہر کسی کو کمزور دیکھ کے اس کو بھی جب گرانا ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا قصاب کو کہ کیا ہوگا۔ اس میں جو گائے نظر آ رہی ہے وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسا، جبکہ کوئی اور خرابی اس کے اندر نہ ہو، تو یہ اس کنڈیشن والا جانور نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی ہڈیوں کے اندر مغز نہ رہا اور اس کو چلنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے، کمزور بھی اس کو نہیں، بس ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نارمل بالکل ایسا جانور ہے کہ جو قربانی کے قابل نہیں ہے۔ اگر دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو بالکل اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو تھوڑا سا پہلے چلاتے، اس کو یہ بھی دکھا دیتے، کیونکہ ابھی تو جانور کو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانور بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا سا کچھ جانور کو چلا کے بھی دکھا دیتے تو اور اس کی صورت کیفیت سامنے آتی۔ مزید جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے، اگر کوئی بندہ قضاء عمری کر رہا ہو، اس کے لیے اثر اور عشاء کی پہلے کی جو 4 سنت ہیں ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ وہ اپنی قضاء نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ اثر اور عشاء سے قبل والی سنتوں کی جگہ پہ قضاء پڑھنا، ویسے تو نوافل اور سنت غیر موقدہ ان کی جگہ پر جو قضا نماز ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ نوافل، وہ سنتیں کہ اگرچہ کہ وہ غیر موقدہ ہیں لیکن ان کا وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت چلا گیا تو اب اس کے بعد آپ اسے ادا نہیں کر سکیں گے۔ جیسے عشاء کی نماز سے پہلے کی سنتیں رہ گئیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد آپ اسے ادا نہیں کر سکتے۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں رہ گئیں تو پھر آپ دوبارہ ادا نہیں کر سکتے۔ مغرب کے بعد 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں
وہ نفل رہ گئے، یا عشاء کے نفل رہ گئے، یا تہجد کے نفل رہ گئے، اشراق چاش کے نفل رہ گئے، تو یہ جو منسوس نوافل اور سنن ہیں جو فوت ہو گئیں، نکل گیا ان کا وقت، تو پھر دوبارہ اس میں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے، میسر نہیں ہوں گے، تو انہیں ادا کرنے کی بھی تاکید ہے کہ بندہ ان کو بھی ادا کرے اور ان کے ساتھ قضا نمازیں بھی ادا کرے۔ اگر ہاں ایسا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اوپر قضا نمازیں ہیں کہ اگر ان کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر بندہ قضا نمازوں سے رہ جاتا ہے، تو اور وہ پوری نہیں ہو پا رہی اس سے، تو جلد سے جلد چونکہ قضا نمازیں ادا کرنے کا حکم ہے، تو پھر یہ ہے کہ بھلے ان کو چھوڑ کر وہ قضا نمازوں کو ادا کرے، ورنہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو مقرر سنتیں اور نوافل ہیں، سنتیں اگرچہ غیر مؤکدہ ہیں، پھر ان کو ادا کرے اور ان کے ساتھ قضا نمازیں بھی ادا کرے۔ ٹھیک ہے، لنک کرتا ہے تو کوئی اس میں گناہ مذاکرے والی بات نہیں ہے۔ جی مزید سیدی ماشاءاللہ یہاں پر بھینس موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا، کسی نے قربانی کے لیے بھینس خریدی، اب چونکہ بھینس دودھ بھی دیتی ہے، تو کیا جب اس نے قربانی کے لیے بھینس خرید لی تو اب وہ اس کا دودھ حاصل کر سکتا ہے، اس کا دودھ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ کیا قربانی کے لیے خرید لیے تو اب اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جائے گا، کیا ہے؟ قربانی کا جانور جو خرید لیا گیا کہ قربانی اس کی کرنی ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے کسی طرح کا نفع یہ نہیں اٹھایا جائے گا، نہ اس پر سواری کی جائے گی، نہ اس کے بال وغیرہ کاٹ کے کوئی اور فائدہ اس سے حاصل کیا جائے گا، نہ اس کا دودھ نکالا جائے گا۔ اب چاہے یہ کوئی بھینس ہو یا بکری ہو یا اونٹنی ہو، بہر صورت ان کے دودھ کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دودھ ہے تو کوشش کریں کہ اس کے تھنوں پر پانی ڈال کے اسے ٹھنڈا کریں، ورنہ اگر نکالنا ہی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہوگا نہیں، وہ تکلیف کے اندر مبتلا رہے گی، تو پھر اسے نکال کے صدقہ کرنا ہوگا۔ صحیح، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بھینس میں قربانی میں مسئلہ ہے، بھینسیں عام طور پہ لوگ بھینس نہیں کر رہے ہوتے، وہ کٹے کر رہے ہیں یا دوسرے جو اس کے بیل کہہ لیں اس کو، جو کر رہے ہیں، لیکن بھینس نہیں کرتے ہیں۔ جی یہ تو ایک یوں کہہ لیں کہ یوں مارکۃ الاعلیٰ مسئلہ بنا دیا گیا ہے، بنا دیا گیا۔ ورنہ حقیقی اعتبار سے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ میرے علم میں بھینس کی قربانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی بالاجماع اور بالاتفاق علماء اس پر متفق ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جن جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے ان میں گائے ہے، اور گائے کی جنس سے ہی جاموس یعنی بھینس ہے۔ تو یہ تو اہل لغت نے بھی اس بات کی صراحت کی ہوئی ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ جو جاموس یعنی بھینس ہے وہ گائے کی قسم میں سے ایک قسم ہے، نوع ہے، اور اس پر نصوص علماء کی بکثرت موجود ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی تو میں نے آپ کو نص بیان کر دی، آپ سے جو سوالات ہوئے ہیں سوالات امام احمد بن حنبل، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک پیدائشی بکرا جس کے پیدائشی طور پر یہ منہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، تو قربانی پر لگ جائے گا، قربانی ہو جائے گی؟ اب کیا اگر تو وہ چارہ چڑھ لیتا ہے، یعنی ایسا کمزور، یعنی منہ کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے چارہ چڑھنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کھاتا ہے وہ، اور کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی۔ البتہ قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک عیب وہ ہوتا ہے کہ جو عیب کثیر، عیب فاحش، بڑا عیب کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، جانور میں ایسا عیب یہ پایا جائے، تو اس صورت میں تو قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات جو عیب ہوتا ہے وہ چھوٹا عیب ہوتا ہے، جس کو شریعت مطہرہ نے معاف رکھا ہوا ہے کہ عام طور پہ جانور میں ایسا عیب یہ پایا جاتا ہے جس سے بچنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی اگر قربانی کریں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ حتی الامکان کوشش کرے کہ ایسا جانور خریدے کہ جس کے اندر ایسا ظاہری عیب بھی موجود نہ ہو۔ لیکن اگر جیسا بھی سوال کیا گیا اس طرح کا بکرا ہے تو اس کی قربانی اگر کرتا ہے کوئی تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ قربانی آج کل قربانی کا نصاب کیا چل رہا ہے؟ غالباً 1,48,000۔ اب وہ ہم نے اس اعتبار سے دیا تھا کہ 250 روپے اگر چاندی ہے تو 1,47,000 بنے گا، اس سے اب اگر 250 ہے تو اتنا ہے، پھر 2900 ہو چکا ہے یا اس سے کم ہو چکی ہے، تو اس کے مطابق جو بھی چاندی کا بھاؤ ہے تولے کا
جی یہ عام طور پہ جو ریٹ ہے نا 10 گرام کا بھی بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 10 گرام اتنے کا، 1 تولے کا الگ سے. اچھا ریٹ میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. نیٹ پہ دیکھیں تو اس میں کچھ اور، مارکیٹ کے اندر جائیں تو وہ ریٹ کچھ اور. تو یعنی معتبر ذرائع سے یہ دیکھنا چاہیے. آپ موبائل بھی لینے جائیں نا تو نیٹ کے خاص جو پرائز لکھے ہوئے ہیں وہ تو اور ہی ہیں. مارکیٹ سے جب پتہ کریں گے تو وہ عام طور پہ 3-4 ہزار نیچے آپ کو پتہ کہ بھی اتنے کا یہ مل جائے گا. جی. لیکن عام طور پہ ریٹ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے، سونے چاندی کے، کرنسی کے جو ہوتے ہیں وہ اوپن مارکیٹ وغیرہ کے الگ ہوتے ہیں، اور جو دیگر ذرائع ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے ان کے الگ ہوتے ہیں. تو بہرحال ہے یہی کہ جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی کا لحاظ ہوگا. تو یہ مارکیٹ میں معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا تولہ چل رہی ہے، اور پھر اس اعتبار اس کو دیکھتے ہوئے 52.5 تولہ چاندی کی رقم جتنی بنے گی تو اتنے رقم ہونے کے اوپر ہی بندہ صاحب نصاب یہ بنے گا. پھر وہ جو اس کے لوازمات ہیں کہ یا تو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہو، خود 52.5 تولہ چاندی ہے، یا بیچنے کا سامان اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، یا گھر کا غیر ضروری سامان جو استعمال میں نہیں آتا وہ اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، یا یہ سب مل ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی. جبکہ ایام قربانی کے موقع میں یعنی 3 دن جو ہیں اس میں اس کے پاس یہ رقم موجود ہو، یہ نصاب اس کے اوپر پورا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید سوال کہ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور لے کر آتا ہے اور اس کا جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور اگر اس شخص کی اس کے بعد جانور کے بعد صاحب نصاب بھی نہیں رہتا، تو اس کے لیے کیا حکم؟ جی جانور لایا تھا اب صاحب نصاب نہیں بچا، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. صحیح. کہ ایک ویسے اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص غنی ہے جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے اور وہ جانور لے کر آیا اور وہ جانور چوری ہو گیا یا وہ جانور مر گیا، تو اس صورت میں اب بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس نے دوسرا جانور لے کے قربانی کرنی ہے. ہاں کوئی شخص ایسا تھا کہ جو شرعی طور پر فقیر تھا، جس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی تھی، اور اس نے قربانی کے لیے جانور خرید دیا، اب اس کا وہ جانور مر گیا تو اس کے اوپر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ تو چونکہ یہ صراحت کر چکے، وضاحت کر چکے کہ ان کے اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، یعنی اب وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یعنی شریف فقیر ہیں اور پہلے سے بھی اگر شریف فقیر تھا اپنے شوق میں لے کر آ گیا اور اس کے جانور کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو اب بھی اس کے اوپر کوئی کسی طرح کا قربانی لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جانور مر جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا ہے تو اب اس سے کیا اتنے ہی پیسوں کا لانا ہے، کم میں بھی لا سکتا ہے؟ نہیں، یعنی اتنے ہی پیسوں کا وہ لے کر آئے گا. یعنی یہ اصول ضابطہ یہی ہے کہ جانور تبدیل بھی کرے گا تو اس سے اعلیٰ سے وہ تبدیل کرے، اس سے کم میں تبدیل نہ کرے. ٹھیک ہے. تو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی مر گیا تو جانور ہی مر گیا. جی مر گیا جانور تو اب یہ ہے کہ اسی طرح کا اسی قیمت کا لے کر آئے، یہ اولا ہے، بہتر ہے. لیکن اگر وہ اس سے کم میں بھی لے کر آتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی کوئی مسئلہ اس کے اوپر نہیں ہوگا. اچھا اس میں بھی حصہ بھی ڈال سکتا ہے ظاہر اس پہ ایک قربانی ہے، یعنی اگر اس نے پہلے ایک بڑا جانور لایا تھا یا جو بھی بکرا لایا کچھ بھی لایا اور اس سے یہ واقعہ ہو گیا، اب یہ کوئی حصہ ڈال دے، قربانی اپنا واجب بتا کر بالکل ادا ہو جائے گی اس کی قربانی. ٹھیک ہے. مزید سوال محمد نوازہ طاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جو بندہ غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا، اس پر قربانی واجب نہیں، تو وہ کون سا ایسا عمل کرے تاکہ وہ بھی قربانی کا ثواب پا سکے؟ رہنمائی فرما دیجئے. جی اس کے لیے بعض علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت سے لے کر وہ عید کی نماز پڑھنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ لے، تو یعنی ان کو نہ کٹوائے، تو اس صورت میں اللہ پاک اسے قربانی کا ثواب یہ عطا فرمائے گا. یہ بعض حدیثوں سے بھی اس کا مفہوم نکلتا ہے اور علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے. تو ایک یہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. قربانی کے دمبے کو پورے بال کاٹ کر بغیر بال والا کر دیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بعض کا تو اس کی کھال یا یوں نظر آ رہا ہوتا ہے تو ٹینٹ کرائیں گے تو ویسے ہی ہو جائے گا، تو کیا اب اس کے بالوں سے فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر اس میں اب وہ دمبا تو بہرحال بالوں کے ساتھ
بکتے ہیں، بالکل بکتے ہیں نا، تو اب اس کے بالوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، صدقہ ہی کرنا پڑے گا اسے. لیکن بہرحال یہ اب یہ کرنا بہرحال عجیب سا ہوگا. کیوں؟ دمبے کی جو خوبصورتی ہے وہ بالوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ان بالوں کو صدقہ بھی اسے کرنا پڑے گا. تو اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کے بالوں کو نہ اتاریں. صحیح ہے. بات پوچھا تھا، کسی نے بتایا کہ وہ کوئی کبھی کبھی ان کو بھی ان کے بالوں میں بھی کچھ نہ کچھ مخلوق ایسی ہے یا کچھ وجہ ہو جاتی ہے کہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تکلیف اگر ہو رہی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، اس سے تکلیف دور کرنے کے لیے وہ بالوں کو دور کرنا، وہ دور کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی ہیں کچھ SMS بھی مزید نماز سے متعلق. نمازی کے آگے سے ستھرا نہ ہو تو کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ نمازی اگر نماز کسی میدان کے اندر پڑھ رہا ہے، کھلے میدان کے اندر پڑھ رہا ہے، تو پھر تو اس کے آگے سے 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مسجد کے اندر ادا کر رہا ہے تو چونکہ ہمارے یہاں جو مسجد ہے وہ مسجد کبیر کی تعریف پر صادق نہیں آتی، تو اس صورت میں وہ اس کے آگے سے کہیں سے بھی نہیں گزر سکتا، بالکل آگے سے کونے سے بھی اس کے آگے سے نہیں گزر سکتا، سوائے جو مسجد نبوی اور مسجد الحرام ہے، اس میں اس بات کی اجازت علماء نے دی کہ وہ 3 صفوں کے آگے سے گزرتا ہے تو گزر سکتا ہے. اسی طرح طواف کرنے والا ہے، وہ اگر طواف کرتا ہوا نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے تو اس کے گزرنے میں حرج نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ ہر مقام پر جو نمازی کے آگے سے گزرنا ہے وہ منع ہے، سوائے یہ کہ کوئی میدان کے اندر پڑھ رہا ہے اور اس میدان میں کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو وہ 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کوئی لکیر بھی لگا دے اگر ستھرا نہیں ہے تو لکیر لگا دے؟ بالکل، یہ حدیث پاک کے اندر سنن نبی داؤد کی موجود ہے اور یہ ایک ترغیب کے طور پر ہے، اگرچہ کہ اس روایت کی سند کے اوپر کلام ہے، لیکن اس کو مستحب قرار دیا تھا کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ احتیاط برتے، اس کے آگے سے نہ گزرے. ورنہ سترا بہرحال یہ الگ سے فزیکلی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک جو انگلی ہے اس کے برابر موٹی اور ایک ہاتھ کے برابر اونچی ہو، وہ اس کے سامنے رکھی ہو تو پھر اس کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے. ٹھیک، یعنی یہ لکیر سترے کے طور پہ نہیں، یہ صرف تنبیہ ہو جائے اس کو کہ اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. جی، اس کے لیے. جی، مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا دودھ بیچ سکتے ہیں؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں. مزید ہمارا عقیقہ نہیں ہوا ہے نا، تو پہلے عقیقہ کرنا پڑے گا یا قربانی کرنی پڑے گی؟ جی، عقیقہ بھی ان کا نہیں ہوا اور یہ کہہ رہے ہیں پہلے عقیقہ کریں یا قربانی، اور قربانی کے جانور کا دودھ بیچنا. دودھ بیچنے پر تو ہم نے بھی گفتگو کی کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. پہلے تو ولن کوشش کرے کہ پانی وغیرہ چھڑک کر رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نکالنا اس کی تکلیف کے لیے ضروری ہو چکا تو پھر اسے صدقہ کرنا پڑے گا. خود پی بھی نہیں سکتے، اسے بیچ بھی نہیں سکتے. اور جہاں تک رہا عقیقہ اور قربانی کا معاملہ، تو عقیقہ سنت مستحبہ ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا اور بلائیں مصیبتیں دور ہوں گی، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہیں. لیکن قربانی جس پر لازم ہے، واجب ہے، تو اس پر قربانی کرنا یہ ضروری ہے. تو اگر تو آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، عقیقہ اور قربانی دونوں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ دونوں ہی کر لیں. ورنہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک کرنے کی گنجائش ہے تو پھر قربانی کرنا آپ پر ضروری ہے. قربانی آپ کیجئے کہ وہ واجب ہے، اور عقیقہ یہ مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے کہ اپنی جگہ اپنا گھر ہونا شرط ہے، یا گھر نہیں ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا، کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، اپنی ذاتی جگہ ہو تو ہی اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی، بلکہ جو قربانی کا نصاب ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بیان کیا، وہ اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی لازم ہوگی. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام بھی ملاحظہ کیا. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.